السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتَ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آج کی یہ محفل ہمارے ہفتہ واری اجتماع کی محفل ہے، اور اس میں گزشتہ سے پیوستہ ہفتے یہ اعلان کیا گیا تھا، جس ہفتے مصیبتوں کی حکمتوں پر بیان ہوا تھا کہ آئندہ ہفتے شکر کے فضائل پر اور اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اس ہفتے عین 15 شوال المکرم ہونے کی وجہ سے جنگ احد اور شہدائے احد کی قربانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی، اور آج اس عنوان پر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ شکر کی برکتیں کیا ہے، شکر کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، شکر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ کا احسان مان کر بندہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے کہ تو نے دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے
کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ یہ اللہ پر لازم ہو کہ وہ ہمیں کوئی نعمت دے۔ اس نے جو بھی نعمت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت، کوئی ایک نعمت کو لے لیں، اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک آسان سی مثال، ہم میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا، کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، کچھ کھا چکے، کچھ لوگوں کو کھانا ہے۔ ایک لقمہ اٹھائیے، لقمہ کسے کہتے ہیں؟ روٹی، سبزی ہو، دال ہو یا سالن ہو، آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھگویا اور وہ بن گیا ایک لقمہ، اور وہ لقمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ابھی منہ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل ہے اور چمٹی ہوئی ہے، اس کا اندازہ کریں۔ آئیے کوئی مفکر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھال نکالے گا، لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لقمے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہے۔ نمبر ایک، یہ جو لقمہ بنا ہے یہ گیہوں سے بنا ہے۔ گیہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے؟ لقمہ بننے سے پہلے یہ لقمہ روٹی تھا، روٹی کو کسی کے ہاتھ نے بیل کر پکایا، وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اب شمار کرتے جائیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیسے نہیں کر سکتے، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے، جب یہ لقمہ نہیں تھا، صرف روٹی تھا، کسی ٹوکری میں، کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا، کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو بنایا کسی ہاتھ نے، وہ ہاتھ اللہ کے دیے سے۔ دوسری بات، روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا، آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں، تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں۔ پانی برسایا کس نے؟ اب بولتے جائیں، اللہ نے۔ اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں، یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گیہوں تھا، یہ گیہوں کیسے آیا؟ یہ گیہوں کبھی بیج تھا، اس بیج کو پھر کسی ہاتھ نے زمین میں ڈالا، سر کا پسینہ پیر سے آیا، اس وجود کسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کام سے کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر وہ بیج زمین میں گیا، اگر اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گیہوں بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا، اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی، وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو پانی پہنچا وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ تو ظاہری اسباب تھے، لیکن پھر زمین چیرنے کی طاقت اس ننھے سے وجود
وجود کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی صبح کے وقت تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نثار کر دیا۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد شبنم کے ان شبنمی قطرے جو رات کے وقت شبنم اس کے وجود کو نم کرتی رہی، تو گویا کہ اپنی کرنوں کے تولیے سے اس کا چہرہ کس نے صاف کیا اور ان کرنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد چاند کی دودھ یا روشنی اس کو جھولا جھلاتی رہی۔ یہ وجود کس نے عطا کیا چاند کو؟ میرے اللہ نے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے اندر جو ہے وہ سنبلے کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اور ایک بیج سے کئی دانے پیدا ہوئے، اور جب وہ دانے پک گئے اس کو پکایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس میں بارش کا وجود ہے، اس میں آسمان کا وجود ہے، اس میں زمین کی مشقتیں ہیں، زمین کی محنتیں ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ پورا نظام لگا ہوا ہے۔ کبھی شبنم خدمت کر رہی ہے، کبھی سورج خدمت کر رہا ہے، کبھی چاند خدمت کر رہا ہے، کبھی ستارے خدمت کر رہے ہیں، کبھی آسمان خدمت کر رہا ہے، کبھی زمین خدمت کر رہی ہے۔ تب کہیں جا کر کے گیہوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب گیہوں پیدا ہوا اگر اس کو گھن کھا لیتے تو بتاؤ ہمارے پاس آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو گھن سے بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لانے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لایا گیا تو جیب میں خریدنے کے لیے پیسے دیے کس نے؟ اللہ نے۔ اور اس کے بعد جب خرید کر کے لائے تو اللہ اکبر، پھر اس کو پسایا گیا، اور اس کے بعد گویا کہ ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں بن کر آیا، اور کتنی نعمتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے بندہ اب لقمہ لے کر کے بیٹھا ہے، اگر میرا اللہ اس ہاتھ کو ہی جو ہے وہ ناکام کر دے تو کیا وہ ہاتھ منہ تک کے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ چلے پہنچ گیا، چبانے کی طاقت چھین لے تو کیا وہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاتھ کو طاقت دی منہ تک پہنچائے، منہ میں دانت پیدا کیے تاکہ وہ چبائیں، زبان کے اندر طاقت پیدا کی وہ لذت محسوس کرے، اور اس کے بعد چبا چبا کر جب حلق کے نیچے گزار دے، اور جب حلق کے نیچے لقمہ چلا جائے انسان کا اختیار ختم ہو جائے، اگر وہ کھانا اللہ ہضم نہ ہونے دے تو بتاؤ پیٹ میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشقتیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے ایسے لعاب پیدا کیے جس سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد آنتوں میں جا کر کے کبھی وہ کام کا ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے، کام کی چیز پیٹ میں رہ جاتی ہے، اور جو ناکام ہوتی ہے ناکام کی نہیں ہوتی، فضلے کی شکل میں اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ بولیے یہ ایک لقمہ ہے، لیکن اللہ کا نظام قدرت کیسے کام کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ کی نعمتیں یہ ہے، یہ تو ایک لقمے کی بات ہوئی، ایک لقمے کی بات ہوئی۔ اب بتائیں، کپڑے ہیں، جسم ہے، بال ہے، کھال ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زمین ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، جو ہے وہ عزت ہے، وقار ہے، علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت کی توفیق ہے، ساری نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے، جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی، آقا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ؟ تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب میں پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر، اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ اس لیے کہ یہ تکفرون جو ہے، حالانکہ اس کا لغوی معنی ہوگا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، یہاں پر ہمارے مفسرین نے اس کو یہ بتایا چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے تو یہاں کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں آیا ہے، یہاں کفر اس معنی میں نہیں آیا جس کو ہم عرف عام میں کسی کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ، میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو، تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نعمتیں اتنی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی، مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو دولت دی، وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو ایمان دیا، ایمان کو اور مضبوطی ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ضائع نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے اور یقین پورا پورا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں، جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پہ پائے نہیں جاتے لیکن عرب میں اونٹ کی کثرت تھی، اونٹوں کی۔ آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پہ جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا، کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے دوڑے جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسی بھاگتی ہے، بلکہ اس سے تیز۔ شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر، نعمتیں اتنی تیز اس سے زیادہ تیز بھاگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لیے رسیاں ہوتی ہیں تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ؟ اس کی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے، اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لیے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھ دو، پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھ دیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے، لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا، اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے۔ کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اپنے اسی شہر کے اندر مالیگاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی، جن کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے تھے، جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے، آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ بولو یہ زوال نعمت، یعنی نعمت چھینی کہ نہیں چھینی؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولت مند تھے، آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نعمت چھین گئی ان سے۔ دولت والے تھے، دولت نہیں ہے، عزت والے تھے، عزت نہیں ہے۔
کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی بچے تھے، آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھین گئی۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں، تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے باندھ دو تو وہ رک جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں پاتا، تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو باندھ دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں۔ فرمایا ہاں، نعمتوں کی رسی شکر ہے، شکر۔ اگر کوئی اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے، پھر اس کی نعمت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اسی لیے سنت یہ ہے جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو، جو نعمت ملے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ شکر ادا کرو، اور کامل شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہو زبان سے، اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مس یوز مت کرو۔ جیسے مال ملا، الحمدللہ، زبان کا شکر، دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کمائی کا، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، دل میں یہ خیال ہو۔ اور تیسرا، اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے، یہ بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو۔ جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے شراب کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے سنیما ہالوں میں چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں، اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرے، یہ ناشکری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے، دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے، اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو۔ اللہ نے عزت دی، زبان پہ الحمدللہ، دل میں یہ کہ میرا نہیں اس کی عطا ہے، میں تو عزت کے قابل نہیں تھا اس نے عطا کیا، لیکن پھر عمل سے یہ ہو، اکڑے نہیں، میں بہت عزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے، جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمل سے بھی عاجزی، تواضع، انکساری ہو، یعنی زبان، دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، اور اگر کسی کے دل میں بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، تو اس نے پورا شکر ادا کیا، اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح جب اللہ نعمت دے تو نعمت کی عزت کرو، خود بھی اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا، اور ام المومنین سے فرمایا، عائشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو، ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کی نعمت کی عزت کرو۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں کا جائزہ نہیں، کہاں تو قاسم نعمت، کہاں تو مالک جنت، کہاں تو رزاق مطلق کے محبوب اکبر، وہ رزاق مطلق جو خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے محبوب اکبر سب سے بڑے محبوب روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ
کہ اس کی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو۔ ایک بار جو جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، کسی سے چھین لی گئی، دوبارہ نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کے آنگن میں تو کچرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے، روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے، شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں۔ اور شادی کے موقع پر تو غضب ہے، لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے 4 لقمے تو وہ لیتے ہیں 10 لقمے، اور شادی میں آئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دانہ، صرف ایک دانہ اگر تم نے ضائع کیا ہوگا چاول کا، ایک دانہ تم نے ضائع کیا ہوگا اناج کا، ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھننے کا سبب بن جائے۔ خواتین کو اس پہ تلقین کریں، بچوں کو تلقین کریں، اللہ کی نعمت ہے، ناشکری مت کرو، ایسے کھانا مت پھینکو۔ ہوٹلوں میں بھی لوگ کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، 4 لوگ ہیں تو 6 لوگ کے حساب سے آرڈر دیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، 4 لقمے ادھر سے اٹھائے، بلکہ اب تو چھوڑ دینا فیشن ہے۔ پوری پلیٹ صاف کرنا، پورا کھانا ختم کرنا، یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان بن گیا ہے، رذیل ذلیل لوگوں کی پہچان۔ پلیٹ کو صاف کرنا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، یہ جاہل اور ان پڑھوں کی پہچان بن گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج پانی پیئیں گے تو بچائیں گے، چائے پیئیں گے تو بچائیں گے، دودھ پیئیں گے تو بچائیں گے، کچھ کھائیں گے تو بچائیں گے، کچھ چھوڑ دینا فیشن ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کیسا کون آیا تھا وہ پورا کھا گیا، پورا پی گیا۔ آپ سے کہتا ہوں مخلوق کے پاس عزت کمانے کے لیے خالق کو ناراض مت کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتفاق سے اجمیوں کی محفل تھی، کسی دربار میں آپ کو بھیجا گیا تھا، اجمیوں کی محفل تھی، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور دوسرے صحابی نے کہا یہ اجمی لوگ ہیں، یہاں اٹھا کر کے لقمہ کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ان جاہلوں کے لیے، ان اجمیوں کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ جو سوچیں گے سوچیں گے، لیکن میں حضور کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ بچانا اس وقت صحیح ہے، آپ کسی کو بچا کے دے دے، کوئی اور کھانے والا ہو بہتر ہے، کوئی اور پینے والا ہو بہتر ہے، کسی اور کے کام آنے والا ہو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچا دیا تو یہ پھینک دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر اس سے آپ کے پیٹ کا یا آپ کی جان کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ چھوڑے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کبھی کبھی ایک ہی چاول کے دانے میں، ایک ہی چھوٹے سے دانے میں ساری کے سارے اناج کی برکت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن بات یاد آئی ہے، نعمت کی قدر، نعمت کی عزت۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک انار لا کر کے دیا گیا، حضور یہ انار ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ خوبصورت انار تھا، انار جیسے ہی آپ نے ہاتھ میں لیا، ہر خلیفہ اور مرید کی خواہش تھی حضرت کے ہاتھ میں یہ انار آیا ہے، کاش کہ حضرت مجھے عطا فرما دے۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت نے اپنے ایک مرید کو دیا، وہ خلیفہ بھی تھے، ان کو دیا، انہوں نے انار لے کر کے کھایا، اور کھانے میں ان سے یہ بے احتیاطی ہو گئی کہ ایک دانہ زمین پہ گر گیا۔ ان کے پاس تو پورا کے پورا انار تھا، جس کے پاس پورا انار ہو اس کے لیے ایک دانے کی اہمیت کیا ہو سکتی تھی؟ ایک دانہ گرا، توجہ نہ ہوئی، تساہلی ہو گئی، غفلت ہو گئی، وہ ایک دانہ زمین پہ گرا تھا۔ وہ مرید صاحب کھاتے جا رہے تھے انار، دور
دوسرے مرید اور خلیفہ جو اسی محفل میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا انار کا ایک دانہ گرا، یہ اٹھاتے نہیں ہے، سوچا اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی نعمت کا احترام ہم پر لازم ہے، اگر ان سے گر گیا تساہلی کے اندر تو میں اس کو ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی وہ انار کا ایک دانہ پیٹ میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک دانے کی برکت سے ان کے دل کو نور سے روشن اور منور فرما دیا، اور اللہ نے اس دانے کی برکت سے حجابات اٹھا دیے۔ وہ دانہ گرے ہوئے کو اٹھانے والے کا نام کیا تھا؟ اسی کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو ورنہ نعمتیں چھن جائے گی، عزت کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی، روٹی کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی، پانی کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی۔ ارے پانی تو ہمارے یہاں پمپ سے نکلتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے، برستا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، پانی کی ناقدری مت کرنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ صرف زبان سے الحمدللہ نہ کہو، صرف دل اور عمل بھی اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ گھر میں کھانا اتنا ہی لو، اتنا ہی گھر میں ہو یا شادی میں ہو یا ہوٹل میں، جتنا آپ کھا سکیں اس کو ضائع مت کرو۔ آج بہت سارے مسلمان روٹی روزی کو ترس رہے ہیں، شاید ان کا ترسنا نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ آئیے اسی طریقے سے صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 4 چیزیں دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو 4 چیزیں دے دی، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بہت بڑی نعمت اور خیر کثیر عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس کو مل جائے اللہ نے اس کو خیر کثیر دنیا کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والی زبان، مصیبت میں صبر کرنے کا حوصلہ، زبان سے شکر ہو اور مصیبت میں صبر کرنے کا حوصلہ ہو، موجود رہے تو خوش کر دے، غیر موجود رہو تو آپ کی عزت اور بستر کی حفاظت کرنے والی بیوی، موجود رہو، جب موجود رہو تو خوش کرے، اور اگر موجود نہ رہو تو وہ تمہارے بستر کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا حوصلہ، خوش کرنے والی اور عزت کو تحفظ دینے والی بیوی، اور اللہ اگر بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے تو بدن اس کو برداشت کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھے۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے دے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرمایا، اللہ نے اس کو دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہمیں نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، نعمتوں کے اندر اللہ ہی کو بھول جاتے۔ بیٹا پیدا ہوگا تو پہلے مٹھائی تقسیم ہوگی، سجدہ شکر کرنا ہی بھول جائیں گے۔ شادی کی تقریب ہوگی تو ڈھول تاشے بازوں میں مصروف ہو جائیں گے، جس نے خوشیاں دی اسی کو بھول جائیں گے۔ نعمت ملے تو شکر کرو، اور جو شکر کرے گا، اور یاد رکھیے ایک خاص بات، بہت خاص بات، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، کوئی کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے، کتنا بھی بڑا کوئی نیک ہو جائے، کتنا بھی پرہیزگار ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ نہ چھینے۔
اللہ نے جو گارنٹی دی ہے اللہ اس کو نہ چھینے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ اس ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے کہ جو نعمت ہے وہ چھین سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ حالات ہمارے نہیں بدلتا، نعمت نہیں چھینی جاتی۔ اب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو، جبریل امین کو، حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرشتوں کا سید اور سردار بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی میں جبریل کو دیکھتا ہوں، کس کو؟ جبریل کو، سید الملائکہ کو، وحی لانے والے کو، روح الامین کو، فرشتوں کے سردار کو، فرمایا جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ ملتزم سے چمٹ کر، ملتزم حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ، اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو دعا پورے حرم ہی میں قبول ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں نے دیکھا جبریل کو تو ملتزم سے وہ چمٹ کر ایک ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جبریل کو ہمیشہ ایک دعا کرتے دیکھا، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمت انعمتها علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ نعمت تم مجھ سے مت چھیننا۔ جبریل علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں، انہیں خیال ہے تو اس کا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے نعمت چھین لے۔ زوال نعمت سے حضرت جبریل بھی ڈرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے کبھی بھی ناشکری نہ کرنا، ناشکری کرو گے نعمت چھن جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت جو چھینی جاتی ہے وہ ناشکری کی وجہ سے چھینی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر لائٹ بند ہو کر کے اچانک اوپن ہو جائے تو فوراً کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی گمشدہ چیز ملے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کامل الفاظ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اس سے بڑے الفاظ ہے ہی نہیں اللہ کے شکر کے لیے۔ جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا گویا اس نے اللہ کا ہر اعتبار سے شکر ادا کر لیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے چچا کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، میرے چچا نے کہا، منت مانی، اے اللہ اگر میری اونٹنی مل جائے گی تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اگر میری گمشدہ اونٹنی مل گئی تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ان کی اونٹنی مل گئی، انہوں نے کہا حضرت آپ کی اونٹنی مل گئی، انہوں نے نکیل پکڑی، اس پہ بیٹھے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا شکر ادا کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہا یہی تو وہ شکر ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں شکر کی توفیق نہیں، جنہیں شکر کی توفیق نہیں، لکھ کر لے جائیں، ایک نہ ایک دن وہ کنگال ہو جائے۔ عزت دار ہے تو ذلیل ہوگا، مالدار ہے تو فقیر ہوگا، گھر والا ہے تو بے گھر ہوگا، اولاد والا ہے تو لا ولد ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا شکر کا جذبہ اگر نہیں ہے، کچھ لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے، ارے مولانا مت پوچھو۔ آپ کہیں گے صحیح تو بات ہے یار، آدمی پریشان ہے تو نہیں بولے گا تو کیا بولے گا؟ میں نے کہا کیا پریشان؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کیسے ہو؟ کہا حضرت کچھ نہیں ہے، کنگال ہو گیا ہوں۔ اب ذرا توجہ کریں، کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں ہے، کنگال ہو گیا ہوں۔ میں اچھا کنگال ہو گیا ہوں؟ کہا کہا ایک کام کرو، یہ جو آپ کے پاس آنکھ ہے 1 لاکھ روپیہ لے لو، یہ آنکھ دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا 2 لاکھ لے لو، ایک ہاتھ دے دو۔ اتنے لاکھ لے لو، پیر دے دو۔ اتنے لاکھ لے لو، یہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔
کہا حیرت کی بات ہے، کروڑوں روپیوں کے مالک ہو کر کہتے ہو کنگال ہو گیا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، صرف روزی روٹی کا نہیں ہونا یہ کنگال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک سانس لیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں، کبھی سوچا اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی فیس مقرر کر دیتا کیا حال ہوتا؟ اس نے تو فری میں دیا نا، مفت میں دیا، کچھ لیا ہی نہیں۔ ابھی آکسیجن کا سب معاملات چل رہا ہے، ڈاکٹر 4 دن آکسیجن دیتا ہے۔ یہ آکسیجن کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہم جو لیتے ہیں وہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آکسیجن لی جاتی ہے، ہائیڈروجن چھوڑی جاتی ہے، یہی تو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے۔ ایسے ہی ہے نا جو بچے پڑھتے ہیں، یہی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا، آکسیجن لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں جی؟ ہاں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ جی ہاں جی، صحیح کہا آپ نے۔ تھوڑا تھوڑا کبھی میں نے بھی آپ کا امتحان لینا ہے نا، ایسے تھوڑی چلتا ہے، مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے، اور جو اتنے دیر سارے سنے ان کو ہی معلوم ہونا چاہیے، یار جاہل تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ سنیوں کے یہاں سب جاہل آتے ہیں، ذرا دیکھو ہمارے بچے کیسا جواب دیتے ہیں۔ تم کیا لیتے ہیں؟ بولیں بھائی، کچھ اور لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں؟ فاسفورس لیتے ہیں، پھر آکسیجن چھوڑتے ہیں، کیا ہے؟ ہائیڈروجن۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ اچھا، درخت اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اگر درخت بھی ایسا کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ حبس ہونے لگے گی لوگوں کو۔ اسی لیے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ بیٹھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کو وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، آکسیجن دن کو، اور رات کو وہ بھی آکسیجن لینے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم بیٹھیں گے تو وہ بھی آکسیجن لے رہے ہیں، ہم بھی آکسیجن لے رہے ہیں، تو وہاں پر دم گھٹنے کا احساس ہو سکتا ہے، حبس کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سائنسداں منع کرتے ہیں کہ ان کا عمل رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہے، بہت زیادہ لیکن پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ اس پڑھے ہوئے کو بھی اب وہ پڑھا ہوا ہونے میں تقریباً 20-25 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن کچھ یاد ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ نعمت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا چرچا بھی کیا کرو، شکر ادا۔ یہ بھی ایک شکر کی کیفیت ہے کہ نعمت ہو تو اس کا چرچا ہو۔ تو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے وہ آکسیجن دیتا ہے، اور جب وہ بل بنا کر کے دیتا ہے، کتنے ہزار ہوتے ہیں کہ وہ بل دیکھ کر کے آدمی کا دماغ بل میں گھس جاتا ہے، کہاں سے دیں گے یہ بل؟ یہ حالت ہوتی ہے۔ بتاؤ، ڈاکٹر نے 4 دن آکسیجن دیا، اتنا بڑا بل تھما دیا، میرا اللہ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرے دم تک کے آکسیجن دیتا ہے۔ کچھ مانگا اس نے؟ کچھ طلب کیا اس نے؟ پھر بھی کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساری نعمتیں، یہ آنکھ دیکھو، آنکھ، اس نے آنکھوں کی اگر پلکیں نہ بنائی ہوتی تو ان آنکھوں کا کیا حال ہوتا؟ جیسی دھول گرد غبار ہماری آنکھوں میں جانا چاہتے ہیں، قدرتی طور پر پلکیں آپس میں مل جاتی ہے، اس کو بچا لیتی ہے۔ اور اگر بالفرض پلکیں نہ بچا سکیں تو پھر جو چیز آنکھ میں جاتی ہے، اللہ نے پانی جو ہے وہ آنکھ میں پیدا کیا ہے، وہ پانی بہا بہا کر کے اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب نعمتیں، اس کا شکر ادا کرو، اور جو نعمت پہ شکر ادا نہ کرے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لے گا۔ اس لیے ناشکری نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت اس سے ضرور چھینی جائے گی جو ناشکری کرے گا۔ اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، قرآن مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، اپنے مراد کے مطابق، عنوان کے مطابق سے اشارہ دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا،
اس کا نام تھا بلعم و باعور، اس کو بلعم ابن باعورہ بھی کہا گیا ہے۔ اتنا وہ علم والا، اتنا تقوی والا، اتنا پرہیز والا، اتنا متقی تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم بھی سکھایا تھا۔ اسم اعظم اس کو عطا کیا گیا تھا، اور اسم اعظم جب اس کو دیا گیا، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کے اس اسم پاک کو جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہی پڑھ کر کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اسم اعظم کی برکتیں یہ بیان کی گئی ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے مردے کو ٹھوکر لگا دو تو اس کو زندگی مل جائے۔ بڑی برکت ہے اسم اعظم کی۔ اللہ نے اس کو بلعم کو اسم اعظم بھی بتایا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ کسی کو بھی دعا کروانا ہوتا اس کے پاس آتے، اس سے دعا کرواتے۔ اس کی قوم اللہ سے غافل ہو گئی، اس کی قوم بگڑ گئی، جرائم میں گرفتار ہو گئی۔ وہ دور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، اور وہ قوم بگڑ گئی ہے اس پر جا کر کے حملہ کرو اور جہاد کرو، اور اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، 1,00,000 سے زائد کا لشکر تیار ہوا، نوجوان بنی اسرائیل کے، اور اس قوم پر حملہ کرنے کے لیے چلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس قوم کو سبق سکھانے کے لیے جب ادھر تشریف لے گئے، اور آپ ایک جنگل میں رکے ہوئے تھے انتظار میں کہ ان کو نصیحت کریں، یہ نصیحت مان لیں تو کام ہو جائے گا، ورنہ ان کے ساتھ پھر جہاد کیا جائے گا۔ ایسے میں بلعم کی قوم اس کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی، بلعم دیکھو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے تم موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو کہ ان کی قوم اور معاذ اللہ موسیٰ ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے لیے اور حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ منع کیا اس نے۔ اس کی قوم جانتی تھی کہ انسان احسان کا بندہ ہے، تو بلعم کے آس پاس انہوں نے تحفے تحائف کا ایک ڈھیر جمع کر دیا، اور اس کو اتنے تحفے تحائف سے نوازا کہ بلعم کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر قوم نے کہا، بلعم ہماری ہلاکت قریب نظر آتی ہے، تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں منع آیا، لیکن چونکہ وہ پیسے تحفے تحائف قبول کر چکا تھا تو وہ بدبخت اپنی سواری پر بیٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ پہاڑی کی طرف گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر نکلا تو جب وہ اس پہاڑی پہ جا رہا تھا جہاں کھڑے رہ کر اس نے بد دعا کرنی تھی، تو اس کی سواری بیٹھ جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، اور ادھر جب وہ دوسرا رخ کرتا تو اس کی سواری چلنے لگتی تھی۔ یعنی سواری بھی نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور حق والوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ سواری اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ پیدل ہی چلا گیا، قوم اس کے ساتھ گئی، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھائے، اور جب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام اس کی زبان پر آتا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام وہ لیتا تو قوم موسیٰ کی بجائے اس کی اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا۔ قوم کہتی، کیا کر رہے ہیں بلعم؟ وہ کہتا ہے، میں مجبور ہوں، جب موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں بد دعا کے لیے تو میرا نام زبان پہ آتا ہے، اور اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ قرآن نے بیان کیا، اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ اسم اعظم بزرگوں نے لکھا کہ وہ بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا کتے کی طرح اس کو کتے کی مثال دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی سینے پر۔ اسم اعظم بھول گیا، ذلیل ہو گیا، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔ یہی ہمارے عنوان کا حصہ ہے۔ اب دھیان سے سننا، ایک ایسا بندہ
جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا ہو، ایک ایسا بندہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہو، ایک ایسا بندہ جو مشہور ہو، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہو، آخرکار اس کو زوال کیوں آیا؟ قرآن میں اس کا قصہ، اس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، سب چھن گیا اس کا۔ کہاں تو وہ عزتیں تھی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے آتے تھے، اور کہاں وہ ذلت کہ جہنم کا کتا بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے جو اتنا بڑا منصب دے کر اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، یہ کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بس اس کے پاس شکر والی زبان نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس سے نعمت چھین لی۔ آج لوگوں کو بولو کیسے ہو، نہیں حالات اچھے نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو کم سے کم الحمدللہ تو کہہ دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین تو کہہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوئے، صحت اچھی نہ ہوئی، کچھ اچھا نہ ہوا، پھر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر کی برکت سے اللہ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی عادت بنائیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کی برکتیں یہ ہے، اور کبھی جب بڑی نعمت ملا کرے تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ جیسے کوئی خوشی کی خبر آ جائے، سجدہ شکر، زمین پہ سر رکھ کر سجدہ شکر، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرنے لگا۔ حجاج بن یوسف جب مرا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ حاکم تھا، بہت ظالم حاکم تھا حجاج بن یوسف۔ سینکڑوں صحابہ کو شہید کرنے والا یہ بدبخت، سینکڑوں تابعین کو شہید کرنے والا یہ بدبخت، کعبے کی دیواروں پر صحابہ کی لاشوں کو لٹکانے والا یہ بدبخت، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اس کے دور میں روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، اس لیے کہ اس کے ظلم سے اتنا خوف تھا کہ یہ ہر بزرگ کی بے حرمتی کرتا تھا۔ ایک بار کسی نے آ کر اطلاع دی حجاج مر گیا، تو حضرت امام حسن بصری نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تو نے قوم سے بہت بڑی مصیبت کو ٹال دی۔ یعنی کسی کی موت پر بھی امام حسن بصری نے جس سے دین کو خطرہ تھا، امت کو خطرہ تھا، امت کے نیک لوگوں کو خطرہ تھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اولاد پیدا ہو، مٹھائی بعد میں بانٹو، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمت ملے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، صحت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر والی زبان عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شکر کی کیفیت میں زندہ رکھیں، اور شکر کی کیفیت میں اللہ موت عطا فرمائے۔ مغفرت کا ایک آسان سا عمل بتا دیتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیا لباس پہنتا ہے اور نیا لباس پہنتے وقت کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ والحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ والحمدللہ۔ اور یہ کہہ کر کے جب وہ کپڑا پہنتا ہے، کپڑا اس کے گردن تک یا گھٹنوں تک آنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ یہ شکر کی برکت ہے۔ لیکن اس کے آگے ایک بات اور بھی ہے، وہ جو نیا کپڑا اس نے پہنا یہ دعا پڑھ کر، اور پرانا کپڑا وہ کسی غریب اور مسکین کو دے دے، تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس نئے کپڑا پہننے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا، بخش دے گا، اور پرانا کپڑا جو کسی مسکین کو دیا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ کتنا خوبصورت ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس کو مذاق میں نہ لیجئے گا،
جو بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اور حضور علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ یہ بڑی مصیبت ہے. اگر آدمی کا پیٹ جام ہو جائے، اس کو حاجت نہ ہو تو بڑی مصیبت ہے. حضور علیہ السلام جب بیت الخلا سے نکلتے تھے حضور کی کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک. غفرانک کے مطلب ہماری مغفرت فرما، بخش دے. تو بخشنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے. اچھا اللہ کو یہ کیوں کہا جاتا تو مغفرت کرنے والا ہے؟ جتنی دیر انسان بیت الخلا میں بیٹھا ہے اتنی دیر گویا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے بظاہر. تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اتنی دیر اگر غفلت میں گزرے تو اس کے لیے بھی معافی مانگو، تو بخشنے والا ہے، معاف کر دیں. اور پھر غفرانک آ گئی ہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفانی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے یہ مصیبت، یہ مشکل ہم سے دور فرمائی. تو یہاں بھی شکر ہے. سوچو جب گندگی نکلنے پر، غلاظت نکلنے پہ شکر کہ بڑی مصیبت سے تو نے نجات دی. جب نکلنے پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، ہم تو کھاتے وقت بھی شکر بھول جاتے ہیں. بات میری مکمل ہو گئی تھی لیکن ایک بات یاد آئی. یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ منہ میں ڈالنا اور نکلنا اتنا اہم ہے. میں کہتا ہوں بہت ہے. منہ میں جانا غذا کا جتنی بڑی نعمت ہے، فضلات کا نکل جانا بھی اس سے کم نعمت نہیں ہے، وہ بھی بڑی نعمت. اسی لیے دسترخوان پہ بھی شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور بیت الخلا کے بعد بھی شکر ہے کہ نکل گئی وہ، ورنہ بڑی مصیبت ہے وہ. اس کے دل سے جا کر کے پوچھو جن کے پیٹ کی گندگی نہیں نکل پاتی، مر جاتے ہیں لوگ، موت بھی ہو جاتی ہے. آپ ہمیں اس کا اندازہ نہیں لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ہارون رشید بڑا بادشاہ گزرا ہے، عباسی بادشاہوں میں سے ایک تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. جب ہارون رشید حج کو جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا سے. یہ بہلول دانا سمجھتے ہیں ایک مجذوب تھے اس دور کے، بہت بڑے مجذوب. اور حضرت بہلول دانا کے متعلق جو ہمارے بعض بزرگوں نے، صوفیہ نے لکھا ہے، یہ ڈائریکٹ مرید تھے حضرت زید ابن علی کے. زید ابن علی کون؟ امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے، امام باقر کے بھائی حضرت سیدنا زید شہید مظلوم، جو ہمارے آقا، ہمارے ماہرہ کے جو سرکار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے جد اعلیٰ امام زید شہید مظلوم، جن کی اولاد میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی ہے. تو بہلول دانا مرید ہے کس کے؟ حضرت زید شہید کے. بعض لوگوں نے ان کو امام جعفر صادق کا بھی مرید کہا ہے، لیکن بہرحال اسی خاندان کے مرید ہیں. جوتیاں سیدھی کرتے تھے حضرت بہلول دانا ان بزرگوں کی. ہارون رشید حج کو جاتے ہوئے بہلول دانا نظر آ گئے تو رک گئے. ہارون رشید نے کہا کہ بہلول مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ نصیحت کر دو. فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بہت ناز ہے، بہت ناز ہے تجھے پتہ ہے تیری حکومت کی قیمت کیا ہے، تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے. اب وہ بہلول دانا تھے، مجذوب تھے. ہارون نے کہا کہو بابا کیا ہے. فرمایا ایک گلاس پانی. تیری پوری حکومت کی قیمت کتنی ہے؟ ایک گلاس. ہنسنے لگا. دیوانے کی بات پر ہارون ہنسنے لگا. بابا ایک گلاس پانی بھی میری حکومت کی قیمت؟ فرمایا ہاں.
آپ کو بھی ہنسی آتی ہوگی کبھی کبھی دیوانوں کی باتوں پر، کچھ بھی کہتے ہیں یہ لوگ. دیکھیے اب بہلول اس کو سمجھاتے ہیں، ہارون تم حج کے لیے جا رہے ہو. یہ اس دور کا حج تھا جس دور میں گھر سے نکلتے تھے گھوڑے کھچروں پہ پیدل، کوئی پہنچ پاتا تھا کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا. آندھی آتی تھی تو ریت کے ٹیلوں کے درمیان ہی دب کر کے ختم ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون کہاں ہے. کبھی کبھی پانی کھانا ختم ہو جاتا تھا، رستہ بھٹک جاتے تھے اور بھوکے پیاسی مر جاتے تھے جنگلوں میں. ایسا گئے تو دوبارہ واپس آنے کا معاملہ نہیں. لوگ جاتے تھے تو ساتھ میں کفن بھی رکھ کر لے جاتے تھے، رستے میں پتہ نہیں کہاں موت آئے. ابھی کا حج نہیں کہ مالیگاؤں والے ایئرپورٹ پہ پہنچا کے گھر نہیں آتے، ادھر سے میسج آتا ہے میں جدہ پہنچ گیا ہوں خیر سے. بہت آسان ہے، اس لیے حج کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. اب حج بھی معاذ اللہ لوگوں نے سیر و تفریح کا ایک حج اور عمرہ کو ذریعہ بنا لیا. کوئی تبدیل، حج اور عمرہ تبدیلی کا نام ہے، لیکن جاتے ہیں ایسے اور آتے بھی ویسے ہی. اب تو ایسا لگتا ہے حج کے فلائٹوں کے اندر اور عمرہ کے فلائٹوں کے اندر جیسے کوئی بارات جا رہی ہے. ہنسی مذاق. میں نے اپنی آنکھوں سے، مبالغہ نہیں کرنا، اپنی آنکھوں سے حج کو جاتے ہوئے عمرہ سے واپس آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو ہندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کم نصیب آنکھیں اس طرح کے مناظر بھی دیکھ کر کے افسوس کرتی ہے کہ یہ گناہ بخشوا کے آ رہا ہے اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچا. بیچارے کے ہاتھ چومنے کے لیے، آنکھ چومنے کے لیے اتنی آنکھیں منتظر اور ہاتھ منتظر ہے کہ ابا آئیں گے دعائیں لیں گے، چچا آئیں گے دعائیں لیں گے، حاجی صاحب آئیں گے دعائیں لیں گے. یہ حال ہے حاجی صاحب کا کہ وہ ہندی فلمیں. اور مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حرم پاک، مکے کا حرم اور بلڈنگ دونوں کے درمیان صرف 60 فٹ کا فاصلہ تھا. میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے ہمارے حاجی کمروں کے اندر بند ہو کر کے ہندی فلمیں مکے کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ صورت ہے. کیا کہیے گا، کس سے کہیں؟ یہ سیر و تفریح کے سوا اور کیا رہ گیا ہے؟ کسی کا شعر ہے، حاجی تو سب کہلائے حج کرے کوئی ایک. حاجی تو سب کہلائیں حج کرے، کسی کو کیا ملتا ہے یہ کعبے میں جا کے دیکھ. ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا حج کے موقع پر، ابھی حج ہوا بھی نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہے کہ پتیا کے لیے ہار لے وے کے نا تو کہاں کون سی دکان اچھی رہی ہے. یہ یار کھجور کہاں سے خریدے کے؟ ارے اللہ کے بندے ابھی حج تو کر، جب جانا تب کرنا. یہ حال ہے. پھر اس کے بعد طواف کی فکر نہیں ہے، 12 نمبر کھمبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہے تو کہ کھجوریاں کتنے ملی، موقع تو اتنے ملی، 2 ریال کا فائدہ ہوگا. یہ حال ہے. ہنسنے کی بات نہیں، افسوس ہے اس پر. کہاں حج کا وہ تصور، کہاں حج کا وہ تصور اور کہاں یہ حالات. تو بہرحال کتنا رونا ہے، روتے ہی رہے. تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بڑا ناز ہے نا، ایک گلاس پانی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ تو حج کو جا رہا ہے، جنگل میں بھٹک گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے، پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے، پانی کہیں نہیں ہے، کوئی پلانے والا بھی نہیں ہے. ایسے میں کوئی آگے کہے ہارون ایک گلاس پانی تجھے دوں گا لیکن قیمت اس کی آدھی سلطنت ہے. بول ایک گلاس پانی آدھی سلطنت دے کے خریدے گا کہ نہیں؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا. کہا اب تو نے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا، پیٹ میں پانی گیا، زور سے پیشاب لگی، پیشاب ہو نہیں رہی، نکل نہیں رہی ہے پیشاب، کوشش کر کر کے تو تھک گیا. ایسے میں کوئی حکیم آیا، اس نے کہا ہارون ایسا نسخہ ہے اگر کھلا دوں گا تو تجھے اب بھی پیشاب ہوگی، لیکن یہ پیشاب کروانے والا نسخہ دینے کے لیے آدھی سلطنت دینی ہوگی. بول تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا. کہا آدھی سلطنت تو پانی پینے کے لیے دے دیا اور آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دیا، بتا تیری سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟
اس لیے اللہ کے بندو، یہ پیٹ سے گندگی کا نکل جانا بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے جب باہر آیا کرو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے نعمتوں پر۔ اور آخری یہ بات تو کہہ دوں جو جان گفتگو کی، ارے نادان، ساری نعمتیں جس کے صدقے میں ملی ہے وہ نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے سب کا شکر ادا کرنے سے پہلے یہ کہا کرو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد عربی جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا، آمنہ کے لال کا دامن مجھے عطا فرمایا، واللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، اگر آپ کہو گے اللہ تو نے مجھے پانی پلایا، کھانے کا شکر ادا ہونا باقی رہ جائے گا۔ آپ کہو گے اللہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تیرا شکر ہے، تو نیند کا شکر ادا کرنا باقی رہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے کہا اللہ تو نے مجھے بیٹے دیا، تو بیٹی کا شکرانہ ادا کرنا باقی رہ جائے گا۔ اللہ تو نے مجھے بیٹیاں دی، بیوی کا شکر ادا کرنا، کہ بیوی ملنے پہ شکر ادا کرنا باقی رہ جائے گا۔ اس پہ شکر ادا کرو گے اللہ تو نے بیوی دی، ماں باپ ملنے پہ شکر ادا کرنا باقی رہ جائے گا۔ کوئی ایسا جامع طریقہ تو ہو کہ ایک شکر ادا کرے اور سب شکر ادا ہو جائے۔ تو میرے امام نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ یوں شکر ادا کرو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد عربی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اب اللہ کا شکر اس طور پہ ادا کر دیا تو ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت کے اعتبار سے شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی حوالے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دامن مصطفیٰ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔